بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپک ہمارا ہے نو یور اینیمی، ہمارا دشمن کون ہے. تو خبروں کے بارے میں جانتا ہوں آج کل یہ بھی ایک ہابی بھی ہے لوگوں کی، ایک ایڈکشن بھی ہے. 2 روپے کا اخبار لاتے ہیں تو پورا A to Z چاٹ لیتے ہیں، ایک خبر بچ کے نہیں نکل پاتی. قرآن مجید اس خبر کو جو ہم آج ڈسکس کریں گے اس کو اللہ کہتا ہے نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے. تو اپنا بھی جائزہ لیں گے ہم، کیا ہم نے اس خبر کو اتنی اہمیت دی؟ ہم وہ 2 روپے کی 2 ٹکے کی خبروں کے پیچھے تو بہت دوڑتے ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، یہاں یہ ہو گیا. لیکن یہ جو خبر جسے اللہ ایک بڑی خبر کہہ رہا ہے اس کو ہم نے کتنی اہمیت دی. تو ہم ذرا اس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے. یہ وہی ایک انٹروسپیکشن، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہمارا اصل دشمن کون ہے. تھوڑا سا برین اسٹارمنگ، تھاٹ پرووکنگ. کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی میری دشمن میری بیوی ہے، میری بات نہیں مانتی، کہنا نہیں مانتی، یا مجھے دوسرے کاموں کے لیے اکساتی ہے. آفس میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا باس ہمارا دشمن ہے، میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ میرا باپ میرا دشمن ہے، روکتا رہتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو. دشمن ڈاکو چور پاکستان جاتے ہیں تو یہ وغیرہ. پھر دنیا کی دوسری اٹریکشنز ہیں، شراب اور زنا اور یہ گاڑیاں، یہ چمکیلی گاڑیاں، یہ سب چیزیں ہمیں ٹیمپٹیشن ہمارے اندر کرتی ہیں. تو ہمارا دشمن کون ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ تو کون ہے ہمارا دشمن؟ چونکہ ہم تھوڑا انٹریکشن بھی رکھیں گے. چھوٹا سا ایک جواب، 1 ورڈ یا 1 اسٹیٹمنٹ تک، تاکہ تقریر کے اندر تقریر نہ شروع ہو جائے. تو آپ 1 ورڈ 1 اسٹیٹمنٹ جواب کے لیے تیار رہیں، سوال جواب کے لیے تیار رہیں. تو کون ہے؟ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے. اور اس کے علاوہ شیطان اور خواہشات نفس. ٹھیک ہے، اور جواب آپ لوگوں کے دیکھ لیتے ہیں. تو دشمن کون ہے ہمارا؟ دال سے دنیا ہماری ایک بہت بڑی دشمن ہے. شین سے شیطان ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے. میم سے مال ہمارا بڑا دشمن ہے. اور نون سے نفس ہمارا دشمن ہے. یہ دشمن میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں ہمارے اصل گول سے، اصل مقصد جو کہ جنت کا حصول ہے. قرآن میں آتا ہے فقط فاز فوزا عظیما، اصل وہی ہے جو جنت میں داخل ہو گیا. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آگ سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ اصل کامیابی ہے. اس کے علاوہ یہ چھوٹی موٹی کامیابیاں، کسی کو ڈگری مل گئی، کسی کو جاب مل گئی، کسی کو گاڑی مل گئی، کسی کو گھر مل گیا، کسی کو پوزیشن مل گئی، ٹائٹل مل گیا، عہدہ مل گیا، یہ سب ہے کامیابیاں. لیکن اصل کامیابی جنت کا حصول ہے. اور یہ جو دشمن ہے، یہ چیزیں آپ کو جنت سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، کہیں اور چکر میں لگا دیتی ہیں. اس لیے میں ان کو دشمن کہہ رہا ہوں. اب اس میں بھی جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ ان 4 چیزوں میں جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان. قرآن کی ڈیفینیشن میں جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو اس دنیا کا خالق مالک ہے، وہ کہتا ہے عدو مبین، کھلا دشمن. عدو کہتے ہیں دشمن کو، مبین کہتے ہیں کھلا، مبینہ، بالکل کھلا دشمن ہے. ایک تو چھپا دشمن ہوتا ہے جو چھپ چھپ کے وار کرتا ہے، یا پھر دوست نما دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑے چاپلوسیاں کرتے ہیں لیکن اندر سے بغض رکھتے ہیں. لیکن شیطان تو کھلا دشمن ہے، یہ اوپن وار ہے، بتا دی ڈکلیئرڈ وار ہے. وہ الگ بات ہے، ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور دوسری طرف اللہ اس واقعے کو کہتے ہیں نبأ عظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. قرآن میں جگہ آتا ہے احسن القصص. کس کے لیے آیا احسن؟ دا بیسٹ اسٹوری ایور. وہ کس کے لیے آیا؟ سورہ یوسف کو اللہ نے کہا ہے. ایک ہی دفعہ پوری سورت نازل ہوئی اور آپ اس کو پڑھیں، غور کریں، آپ اش کریں گے. اللہ کہتا ہے یہ بیسٹ اسٹوری ایور ٹولڈ، اس سے اچھی ہے، اس سے زبردست اسٹوری کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اس کو اللہ نے نبأ عظیم. کیا نبأ عظیم؟ ابلیس اور آدم کا قصہ. قصہ ابلیس و آدم جو ہے وہ ہے نبأ عظیم، بہت بڑی خبر ہے. اور میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں چونکہ آج کے دور میں ایک المیہ یہ ہو گیا کہ خبریں سننا، پھر اس کے اوپر نیوز کے اوپر ویوز ایک بڑی ہابی بن گئی ہے. چاہے وہ لنچ ٹائم ہو، چاہے وہ بریک ٹائم ہو، لگے پڑے اور اس پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ان خبروں کو 2 ٹکے کی خبروں کو اتنی اہمیت دی ہوئی. اور یہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے نبأ عظیم، اور پھر قرآن میں 7 مرتبہ آیا یہ قصہ ابلیس اور آدم کا. کتنی ہماری نالج ہے، کتنی ڈیپتھ کی نالج ہے ہماری. ہم نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے اور تھوڑا بہت برا بھلا بھی کہنا چاہیے تاکہ ہم جھنجھوڑیں اپنے آپ کو اور اس کے اوپر اور فوکس کریں. اور آج کا یہ ایک لیکچر کافی نہیں ہوگا کیونکہ میں سب کچھ 45 منٹ میں یا 1.5 گھنٹے میں کور نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو گھر جا کے اس پہ اور ریسرچ کرنی ہے. تو قرآن میں ایک جگہ آتا ہے سیدھا اسٹریٹ فارورڈ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک انسان کا بڑا کھلا دشمن شیطان ہے. یہ بالکل اسٹریٹ آیا تھا یہ. لیکن اگر ہم اور غور کرتے ہیں، عدو مبین کئی جگہ ملٹیپل ٹائمز آیا ہے. جیسے کہ یہاں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے عدو مبین. بقرہ میں، انعام میں، یاسین میں.
زخرف میں جگہ جگہ آیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قرآن کا ایک لفظ بھی غیر اہم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بات یا کوئی ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں. اور یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, عدو مبین, کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو, تمہارا وہ دشمن ہے. فاتخذوہ عدو, اس کو دشمن کی طرح ہی ڈیل کرو, اس کو دوست ہمدرد مت سمجھو, وہ دشمن ہے, دشمن کی طرح اس کو ڈیل کرو. ٹیک ہم سیریسلی. تو ہم دیکھیں گے اس کو کیسے سیریسلی لینا ہے, اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ اس سے بچنا بھی کیسے ہے. اور آپ دیکھیں یہاں بھی بار بار آتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اس کو فالو مت کرو, اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو مت کرو. یہ ریپیٹیڈلی اللہ نے کہا ہے. جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آج ہم ایک بڑی خبر پہ غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ قصہ ابلیس و آدم, یا قصہ آدم و ابلیس, جس کو کھلا دشمن بھی کہا گیا اور ایک بڑی خبر ہے, وہ دیکھیں گے ہم. اور آج ہم اپنی اس ڈسکشن کے اندر کوئی 45 منٹ یا 60 منٹ میکسیمم ہم اس کو ایکسپوز کر دیں گے, پورے کا پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے. دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے کا بغض اور کینہ ہمارے لیے رکھتا ہے, وہ ہم پہ کیسے کیسے وار کرتا ہے, اس کی ٹیکٹکس, اسٹریٹجی کیا ہے, اور اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, وہ ہم چاہتا کیا آخر میں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہم آخر میں ٹیک ہوم میسیجز بھی لیں گے کہ اس سے شیلڈ کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو, اس سے بچنا کیسا ہے, یہ سولوشن بھی دیکھنا ہے. چونکہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا فیلئر ہے, وہ ہے جہنم, جو کہ اس کا الٹیمیٹ گول ہے. اس نے کہا اللہ سے اجازت لی کہ میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا. تو ہمیں یہ سب دیکھنا ہے آگے. اب یہ قصہ آدم و ابلیس اتنا اہم ہے کہ میں نے جیسے کہ کہا کہ ایک ورڈ بھی غیر اہم نہیں ہے قرآن کا, یہ تو اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن میں 7 ٹائمز آیا ہے, 7 مرتبہ. مطلب ویسے تو شیطان کا تو پتہ نہیں کتنی دفعہ, 100 سینکڑوں دفعہ ذکر آیا ہوگا, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ قصہ آدم و ابلیس, جہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ یہ آدم ہے, میں نے اس کو بنایا مٹی سے, اس میں روح پھونک دی, اب اس کو سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہ جو قصہ ہے یہ 7 ٹائمز آیا ہے قرآن میں, اور مختلف مقامات سورہ طٰہٰ, اعراف, کہف, اسراء, صاد, بقرہ اور ہجر میں. اور کئی مقامات پہ تو 18 20 آیتیں آئی ہیں, کہیں ایک آیت بھی آئی ہے. تو یہ اب خود ہی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ 7 مرتبہ آیا ہے. اور یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ 7 مرتبہ ہی کیوں آیا ہے, یہ بات بھی آگے چل کے کھل جائے گی. اب یہ جو پوری سیکوینس ارینج کی ہے میں نے, اس میں کافی ایفرٹس لگی ہیں, لیکن ایک بڑی انٹلیکچوئل سیکوینس ہے. اس کا آرڈر جو ہے وہ ایک ترتیب سے میں نے دیا ہے. مصحف میں آگے پیچھے ہو سکتی ہے, یا ترتیب نزولی بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک اسٹوری ٹیلنگ کے انداز میں نے اس کی ایک سیکوینس کی ہے. اس میں آپ دیکھیں تو سب سے آسان بات سے شروعات کر رہا ہوں میں, وہ یہ کہ شیطان تھا کیا. شیطان ہم جانتے ہیں فرشتے ہیں جو نور سے بنے, جن ہیں جو آگ سے بنے, انسان ہے جو مٹی اور اس میں روح بھی پھونک دی. تو بہرحال شیطان کی نیشنلٹی کیا ہے, یا یہ کہیں کہ شیطان کی جنس کیا ہے, یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو, شیطان ہے کیا. شیطان کیا ہے, جن ہے. اور یہ بات آ چکی ہے سورہ کہف میں, کان من الجن. تو یہ بات تو آپ دیکھ لیں, لیکن وہ شروع سے اتنا برا نہیں تھا جتنا برا وہ ہو گیا. وہ تو بڑا عابد, زاہد, اللہ کا بڑا فرما بردار, برگزیدہ بندہ تھا. آتا ہے احادیث میں کہ زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, آسمانوں میں بھی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا, بلکہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس کی یہ عبادت, یہ زہادت دیکھ کے اللہ نے اس کی پروموشن کر دی, اپ گریڈ کر دیا. اس کو زمین میں سے, جنوں میں سے اٹھا کے اوپر آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا. اس کو بہت ہائی سٹینڈرڈ, بہت اپ گریڈ کر دیا تھا اللہ نے اس کو, اس کی عبادت کی وجہ سے. تو یہ اس کا بڑا ہائی ریلیجیس اسٹیٹس تھا. اور جو آگے چل کے پرابلم ہوئی, جو اس کو حسد ہوئی انسان سے, وہ کوئی دنیا کی دولت نہیں تھی, یا وہ کوئی اولاد میں کوئی اس کا تفاخر نہیں تھا, یا اس کو کوئی پیسے کی چمک نہیں تھی, بلکہ اس کو جو ایشو تھا وہ ریلیجیس اسٹیٹس کا ہی تھا. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے اس بات پہ حسد کرنے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ زیادہ بڑا عالم ہے, ہم کم ہے. اس طریقے سے وہ گمراہ ہو گیا. تو بہرحال اس کو اللہ نے اٹھا کے آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رکھا تھا.
اس میں حیران ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے چونکہ ہمیں انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اللہ نے رکھے ہوں. حضرت خضر کا جو آتا ہے واقعہ سورہ کہف میں، جب موسیٰ نے پوچھا کہ کوئی اور ہے مجھ سے زیادہ عالم، تو اللہ نے کہا ہے ایک میرا بندہ خضر، جا کے مل لو. تو وہ حضرت خضر بھی انسان ہے، اور وہ ان کی کتنی لمبی عمر ہے نہیں معلوم، آج کہاں ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ اپنے بندوں میں بھی کسی کو یہ عزت دے سکتا ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے. تو بہرحال جنوں میں سے تھا اور فرشتوں کے ساتھ آسمان میں رہ رہا تھا. اب ذرا سی یہ ہیومن ہسٹری چیک کر لیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو نبأ عظیم کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب موجود تھے تو یہ ان کی پیدائش بلکہ ان کے باپ دادا کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. یہ بہت پرانا واقعہ ہے. ونس اپون اے ٹائم لانگ لانگ ایگو، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، هو الاول والآخر، اور پھر اللہ نے اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے اپنے فرشتے بنائے، اور پھر اللہ نے جن بنائے. اور جنوں کے بعد جب آدم کی تخلیق کی ہے تو یہ واقعہ کچھ اس جگہ پہ ہوا ہے، آدم کی پیدائش کے وقت یا اس سے کچھ پہلے. یہ آدم کی تخلیق ہو رہی ہے، مجسمہ بنا دیا، پھر 40 دن تک رہنے دیا اس کو، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی اور پھر کہا سجدہ کرو. تو یہ جو ٹائم فریم کے حساب سے ہے تو یہ یہاں پر ہے کہیں. یہ جو بھی اب میں نمبرز بتانے جا رہا ہوں وہ سب اپروکسیمیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں مطلب بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو یہ معاملہ کچھ یہاں پہ ہوا ہے. اور پھر دنیا میں آدم علیہ السلام بھیج دیے گئے، اور ایسے ہی نہیں بھیج دیے گئے بلکہ ان کی پوری پروٹیکشن کا انتظام سامان کیا. اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے، سیریز آف 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھی بھیجی، آپ کو مجھ کو عقل بھی دے دی، اس میں ودیت جبلت بھی کر دی، صحیح برے کی تمیز. کائنات نے پوری نشانیاں بھی بھیج دیں کہ اب اپنی عقل استعمال کرو. فری ول دے دی. انسان کا جو سب سے بڑا مطلب ون آف دا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے فرشتوں سے وہ یہ کہ فری ول ہے، فری چوائس ہے. اچھا کرنا ہے اچھا کرو، برا کرنا ہے برا کرو، جنت میں جانا ہے جنت میں جاؤ، جہنم میں جانا ہے جہنم میں جاؤ. اٹس یور چوائس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اللہ آپ پہ امپوز نہیں کرتا. یہی تو فرق ہے فرشتے اور انسان میں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے دنیا کی جو گرین فریم ہے یہ دنیا کا اسٹے ہے ہمارا، اور اس میں اللہ نے یہ سارے انتظامات بھی کر دیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آج ہم 2022 میں ہیں، گریگورین 1443 ہجری چل رہا ہے. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان سے تقریباً 600 سال آن این ایوریج میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو پیدائش 571 کی رسول اللہ کی تو 571 یا نبوت سے اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو 625 سال بنتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ تقریباً 600 سال پہلے آئے. عیسائی کرسچنز زیادہ پرانی بات نہیں ہے، تو وہ تو ہم سے بھی پرانے ہیں. اگر ہمیں ان کی ہسٹری معلوم ہے تو ان کو تو ہماری ہسٹری، انہوں نے تو آنکھوں دیکھا ہے رسول اللہ کو. اس سے بھی 1400 سال پہلے جیوش آئے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ لیں کہ نبوت ہوئی، رسالت ہوئی. تو تقریباً آن این ایوریج اپروکسیمیٹلی تقریباً حضرت ابراہیم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 5000 سال کا عرصہ گزرا ہے. یا حضرت آدم سے اگر کاؤنٹ کریں تو 10,000 سال کی انسانیت ہے، اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے، کم و بیش اپروکسیمیٹلی. تو یہ جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اب ہمیں نہیں معلوم ہمارے بعد کتنا ٹائم باقی ہے، 1000 سال ہے کہ 2000 سال ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن ہاں احادیث میں آتا ہے رسول نے کہا کہ میں اور قیامت بہت قریب بھیجے گئے. تو قیامت از ویری سون ٹو کم. پھر کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی ختم، پھر آ جائے گی یوم حساب، مالک یوم الدین، میزان. پھر فیصلہ ہوگا کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے. یہ ساری اسٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم اس پوائنٹ پہ دیکھیں گے جو 7 دفعہ قرآن میں آیا، نبأ عظیم، سب سے بڑی خبر. یہاں پہ جو واقعات ہوئے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور قرآن آیا، اس وقت ایئر ٹو ڈیٹ پرفارمنس کیا تھی شیطان کی. بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول اللہ کو کیا بتایا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی، ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور پھر میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے لے جاؤں گا یہاں پہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور فیصلہ سنا دیا جائے گا پھر کیا ہوگا. تو یہ پوری ہم ریوائنڈ بیکورڈز بھی جائیں گے اور فارورڈ بھی جائیں گے، اور آج اس دنیا کی زندگی میں بھی معاملات کو چیک کریں گے. تو اب فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. تو پہلا مطلب یہ دوسرا مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بیان کیا تفصیلی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ دیتا ہے قل هو نبأ عظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. دھیان سے سننا، آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا. انتم عنہ معرضون، لیکن تم لوگ تو صرف اعراض ہی کرتے رہتے ہو،
جھٹلاتے ہو, منہ پھیرتے ہو, اگنور کرتے ہو, لفٹ نہیں کراتے, توجہ نہیں دیتے اس خبر کو. یہ بہت بڑی خبر ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا بھی سدھر جائے, آخرت بھی سدھر جائے. لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بات, تم لوگ اعراض کرتے ہو. اور پھر وہ ساری باتیں ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں, مٹی کا مجسمہ, پھر اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس میں اپنی روح ہوتی, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سب سے کہا سجدہ کرو, سب نے کیا, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, سب نے سجدہ کیا, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. یہ ساری بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں. پھر اللہ نے اس کو کہا گیٹ آؤٹ, گیٹ لاسٹ. اس کی اس نافرمانی پہ آدم کو سجدہ کیا وہ ایک الگ ایشو ہے, یا نہیں کیا وہ ایک الگ ایشو ہے. اصل ایشو یہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا سجدہ کرو تو سجدہ کرو, یہ ایشو تھا, اللہ کی نافرمانی کی. اور صرف یہی نہیں کہ آگے بہت بدتمیزی بھی کی جس کا ہم ذکر کریں گے. اور پھر اللہ نے اس کی سزا میں اس کو یہ سنا دیا کہ دفع ہو جاؤ, گیٹ آؤٹ فرام ایئر, مذعوما مدحورا, ذلیل ہو کے, صغیر ہو کے یہاں سے نکل جاؤ. تو اللہ نے اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیا. پھر اس نے جو کہا وہ ہم آگے بات کریں گے. اس نے کہا یہ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اب دیکھیں, اب یہاں رب کہہ رہا ہے. اس نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ تو میرا خالق ہے, مالک ہے, رب ہے. رب آج بھی مان رہا ہے, بدتمیزی کے باوجود, شیطنت کے باوجود رب کو رب مان رہا ہے, اس سے انکار نہیں کر رہا. مطلب بہت سارے تو آپ کو ایسے دہریے دکھیں گے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے. شیطان اللہ کو تو مان رہا ہے, وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت دیتے. کب تک؟ یوم یبعثون, جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یعنی قیامت کے دن تک. تو یہ بات سمجھ لیں کہ اس کی بہت لمبی زندگی ہے. اگر کوئی اس کی ڈیٹ آف برتھ پوچھے آپ سے تو بتا دیں وہ میرے باپ دادا اس سے بھی پہلے, بلکہ آدم کی تخلیق سے بھی پہلے کی کہانی ہے, بہت پہلے پیدا کیا. اور کب تک؟ یوم یبعثون, ہزاروں سالوں کی عمر ہے. تو وہ شیطان جس نے اللہ سے بدتمیزی کی تھی وہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. بہت لمبی عمر پائیے. اسی سے اس کا اندازہ لگا لیں, اس کے تجربے کا, اس کی حکمت کا, اس کی عقل کا, اس کی صلاحیتوں کا. اس نے ہیومن بینگ سے بڑے پیٹرنز آبزرو کیے ہیں, بیہیویئرز آبزرو کیے ہیں, اس کے حساب سے اپنی اسٹریٹجیز بناتا ہے وہ. اور پھر وہ ہم دیکھیں گے کیا بناتا ہے. بہرحال اللہ نے کیا کہا, دی تجھے مہلت, تم نے مہلت مانگی, میں نے تجھے دی. اللہ کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے, اللہ کا بھی ایک پرنسپل ہے, اصول ہیں, قاعدے. تو دوسرے لوگوں کی طرح نہیں, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, دی میں نے تجھے, جتنی مہلت چاہیے میں نے تجھے دی. اب کیا کہتا ہے, قال فبعزتک, اللہ کی قسم کھا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں, تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں, لأغوینہم اجمعین, ان سب کو میں اغوا کروں گا. جیسے آگے پیچھے آ جائے گا, وہ پہلے تو اللہ کو بلیم کرتا ہے, تو نے مجھے اغوا یا تو نے مجھے گمراہ کیا, میں اسی طرح سب کو گمراہ کر دوں گا. کیا کہا اس نے؟ اجمعین, سب کو. اس کا ٹارگٹ 1 2 3 4 لوگ نہیں ہے, یہودی, عیسائی, ہندو, مسلمان اس کا ٹارگٹ نہیں ہے. وہ سب کو, بنی آدم کو, تمام انسانوں کو گمراہ کرنے یا بھٹکانے یا برباد کرنے آیا ہے. لیکن اس کو بھی معلوم تھا الا عبادک منہم المخلصین, سوائے ان کے جن کو تو مخلص کر لے. اب یہ ورڈ, اس میں 2 باتیں ہیں, ہم ٹائم کی بھی کمی ہے. مخلص اور مخلص. مخلص وہ ہوتا ہے جس کو اللہ خود پروٹیکشن اور سیکیورٹی دے, جیسے کہ رسول اور نبی, ان کی خود اللہ نے پروٹیکشن کی, یہ مخلص ہوتے ہیں. اور مخلص یہ آپ کے میرے جیسے لوگ جو اپنی عبادات کو مخلص کرنے میں لگیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو ریا کے لیے, دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. روزہ بھی رکھ رہا ہوں تو ریا کے لیے نہیں بلکہ خالص. تو یہ لوگ بچیں گے صرف جن کی عبادات میں پیورٹی ہوگی, یا رسول اور نبی. اس کے علاوہ سب اس کے ٹارگٹ بنیں گے. اچھا, اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اللہ کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتا ہے میں تجھے بھی جھونک دوں گا آگ میں, اور تیرے ساتھ جتنے بھی تیرے فالوورز ہوں گے ان کو بھی جھونک دوں گا آگ میں. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ایٹیٹیوڈ بڑا ڈفرینٹ, بڑا بیہیویئر بڑا ڈفرینٹ ہے. ایک عام بادشاہ ہوتا ہے, ایک عام مینیجر, لیڈر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے خبردار بری نظر بھی مت ڈالنا میری فیملی پہ یا میری ٹیم پہ یا میرے لوگوں پہ, میں تمہاری جان لے لوں گا, یا میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اللہ کا ڈفرینٹ رسپانس ہے, بڑا ڈفرینٹ, بڑا ایٹیٹیوڈ, چونکہ اللہ جل جلالہ ہے. شیطان اللہ کو للکار رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, اور اللہ کہے گا نہیں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے, کر جو کرنا ہے, میں نے تجھے ڈھیل دی, تو نے ٹائم مانگا میں نے دیا, تو ان کو بہکائے گا بہکا. لیکن میرے وہ بندے نہیں جو میرے مخلص ہوں گے یا مخلص ہوں گے,
لیکن ہاں اگر تو کرے گا کر، لیکن میں تجھے بھی جہنم میں جھونکوں گا، تیرے ساتھ سب بندوں کو بھی جھونک دوں گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ، اگر ہم دنیا کے سب سے برے ترین انسان بھی بن جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ سب کو جہنم میں جھونک دے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پھر سے ہمارے جیسے تیار کر دے گا، ہم سے اچھے بنا دے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ ہے ہم کو، آپ کو، ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، ہمیں جنت میں جانے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ اتنی آسان نہیں ہے، وہ بونس میں مل جائے گی، وہ فری میں مل جائے گی، وہ تکے میں مل جائے گی، وہ جیک پاٹ نکل آئے گا۔ دنیا کی کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے لیے تو رات دن صبح شام خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن جنت یوں ہی مل جائے گی، اتنی قیمتی چیز۔ تو ایسی بات نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کرے بات کو۔ اب آخری دیکھیں، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اچھا پہلے اس سے بھی پہلے دیکھیں، اللہ کہتا ہے، شروع میں اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیں ایک بہت بڑی خبر ہے، اور تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ اور آخر میں اسی پیراگراف کے آخر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو محمد، تم یہ ان کو بتا رہے ہو، ان کو بتا دو کہ میں کوئی تکلف نہیں کروں گا، مجھے کچھ اجرت بھی نہیں چاہیے، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، میں کھل کے بتا رہا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے۔ اور وَلَتَعْلَمُونَ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک وقت آئے گا سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی سمجھاتے رہو سمجھتے نہیں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ایک وقت آئے گا خود سمجھ میں آ جائے گی تمہارے، ابھی تو تم منہ موڑ رہے ہو، لیکن ہاں انتظار کرو، پھر جب جہنم کو دیکھ لو گے سب سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، ابھی سمجھ نہیں آئے گا، جس وقت اللہ جہنم میں جھونکے گا لوگوں کو، اللہ جل جلالہ ہے۔ اب سورہ اعراف میں دیکھ لیں، اب وہ تکبر، کیا تکبر تھا اس کا، وہی میں نے کہا کہ اس کو ریلیجیس اسٹیٹس کا ایشو تھا کہ میں بہترین ہوں، اس کو تو مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو اللہ کہتا ہے تو تکبر کر رہا ہے میرے سامنے، تو اتنا سا ہے صاغرین، اور دفع ہو جائے، اتنا سا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ مت سمجھ، اور تجھے ٹائم بھی دیا میں نے جتنا تو نے مانگا۔ اب یہ جو میں نے کہا تھا نا، بلیم گیم شروع کر دیا اس نے کہا قال فبما اغویتنی، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دیکھیں، پہلے چوری، اوپر سے سینہ زوری، یہ شیطنت ہے، یہ شیطنت ہے، یہ بچے جو شیطانی کرتے ہیں وہ شیطانی نہیں ہے، وہ تو مذاق ہوتے ہیں، وہ تو تفریح ہوتی ہے، اس کو مت کہا کریں بچے شیطانی کر رہے ہیں۔ شیطنت تو یہ ہے کہ پہلے چوری، اوپر سے سینہ زوری، اوپر سے الٹا بلیم گیم، اللہ کو کہہ رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ قرآن میں ایک مقام میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے اندر سرکشی تھی، چھپی ہوئی تھی، جب میں نے اس کا اسٹریس ٹیسٹ لیا سامنے آ گئی۔ اور ہم بھی مارکیٹنگ ہو کے مینجمنٹ پرنسپلز ہو، وہاں یہی دیکھتے ہیں کہ جو لو پرفارمر ہوتا ہے نا، اس پہ تھوڑا سا اسٹریس ڈالیں، چیخنا چلانا شروع ہو جائے گا، خود ہی کمپنی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ نے جب اس کا اسٹریس ٹیسٹ لیا تو پھر وہ شروع ہو گیا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ بلیم گیم، یہ شیطنت ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے، میں ان کو اجمعین، ان کو سب کو اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ اور پھر اس نے اپنے ٹیکٹکس بھی یہاں بتا دیے جو اللہ نے اس کو اجازت دے دی۔ کیا کہا اس نے کہا کہ لأقعدن، میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، میں بالکل چھپ کے، جیسے جھاڑیوں میں چھپ کے سولجر بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی جانور شکار کرنے کے لیے بالکل دبے پاؤں آتا ہے، کہتا ہے میں ویسے بیٹھوں گا۔ اور کہاں بیٹھوں گا؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ جو ادھر ادھر جا رہے ہیں اس کو پرواہ نہیں، وہ تو ویسے اس کے چیلے، چماٹے، بچومڑے، شتومڑے، وہ تو اس کے ویسے ہی پیڈ ان پیڈ ایجنٹس ہیں۔ تو بہرحال وہ سیدھی راستے پہ بیٹھے گا، آپ کو قرآن پڑھنے سے روکے گا، نماز سے روکے گا، اچھائی سے روکے گا، صدقہ خیرات سے روکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب کیا کہتا ہے میں اس کو گھیر لوں گا، رائٹ سے، لیفٹ سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ تو دیکھیں اس کی اسٹریٹجی، چاروں طرف سے گھیر کے مارتا ہے، یہ کہیں سے بچ کے نکل جانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا ہے، ایسا گھیرتا ہے یہ۔ اور اس نے بتا دیا تھا، یہ 1450 سال پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے، اس سے بھی 10,000 سال پہلے یہ ساری اسٹریٹجی ڈیفائنڈ ہو چکی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے معرضون کرتے رہے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ان سب کو جہنم میں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے اس کو کیا کہا تھا؟ مذعوما مدحورا، نکل جا، دفع ہو جا تو، اور میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم کو بھر دوں گا، فکر نہ کر۔ اچھا اب بات آئی آدم کی طرف، یہ تو شیطان کو سائیڈ میں لگا دیا اللہ نے۔ اب آدم ہے، اللہ نے آدم سے مخاطب ہو کر کہا، اور پہلے ہی محتاط کر دیا کہ آدم۔ اچھا پھر اس نے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ، اللہ نے کہا آدم اور بیوی کھاؤ پیو تم یہاں پہ جتنا کھانا، لیکن اس شجر درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نہیں کہتا کھانا مت، لوگ بحث میں پڑے سیب تھا کہ گیہوں تھا کہ انہوں نے کھا لیا تھا، پی لیا تھا۔ قرآن میں اللہ اسٹریٹ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ڈونٹ ایون گو کلوزر، بیکاز سلپری سلوپس ہوتی ہیں، یہاں سے سلپ ہو جاتا ہے آدمی، پھر اٹھنا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو منع کر دیا تھا۔ اچھا اب اس نے کیا کیا؟ فوسوس لہما،
یہ امپورٹنٹ چیز ہے. صرف آدم کو یا صرف حوا کو وسپر یا ڈیلیوژنز نہیں دیے تھے, وسوسہ دونوں پہ ڈالا تھا. حدیث میں کیا ہے آئی ایم ناٹ شیور, اس سے پہلی یہودی عیسائی روایت کیا ہے آئی ایم ناٹ شیور, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ ایو سے ایول نکالتے ہیں کہ حوا پہ پہلا اٹیک کیا اور اس سے ایول نکلا اور اس نے حضرت آدم کو کہا اور یوں ہوا یوں ہوا. لیکن قرآن کا پرسپیکٹو بڑا سیدھا سیدھا ہے کہ لہما دونوں پہ اٹیک کیا اور پھر ان دونوں سے غلطی کرا دی, اور پھر وہ ملکین اور خالدین, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ٹائم کی وجہ سے. اچھا, اب یہ بات رکھنے اس نے قسمیں کھائیں اور کہا میں تمہارا بڑا جو ہے وہ ناصحین میں سے ہوں, نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں, تو آپ کے لیے بگ ٹپ ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھا رہے ہوں, بڑے ہمدرد بن رہے ہوں, ان سے محتاط زیادہ رہیں. وہ شیطان کے چیلے ہیں, یہ شیطان کا بیہیویئر ہے. ورنہ صحیح آدمی تو سیدھی بات کرتا ہے, بس اس کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں, اس کی بات ہی اتنی وزنی ہوتی ہے. اچھا, اب یہاں دیکھیں جب غلطی کرا دی فَدَلَّهُمَا, بلکہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, فَدَلَّهُمَا کا مطلب کیا ہے؟ بہلانا پھسلانا. وہ سیدھا سیدھا یہاں پہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے نہیں کہتا کہ شراب پیو یا جھوٹ بولو یا غلط کرو یا نماز مت جاؤ, ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روکتا آپ کو, وہ آپ کو بہلاتا ہے, پھسلاتا ہے, لمبی لمبی باتیں کرتا ہے, سبز باغ دکھاتا ہے. فَدَلَّهُمَا, یہ بالٹی کو کہتے ہیں. تو یہ بہرحال اب ٹائم ایسے جا رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں. تو بہرحال اس نے بہلایا پھسلایا اور الٹیمیٹلی غلطی کرا دی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کپڑے اتر گئے, آدم اور حوا برہنہ ہو گئے, ننگے ہو گئے. مجھے کہنا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن قرآن کا ترجمہ تو کرنا پڑے گا, اور یہی ہمارے سمجھنے کی, محتاط ہونے کی بات ہے. جو شیطان کے چگل میں آتا ہے, شیطان اس کے کپڑے اتروا دیتا ہے. شیطان نے اتروا دیے کپڑے ہمارے, میرے, آپ کے ماں باپ کے. آدم علیہ السلام کے حوا کے کپڑے اتروا دیے, ننگا کر دیتا ہے, ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اگر یقین نہیں آ رہا تو یہ لکھا ہے, ترجمہ بھی میں نے سامنے رکھ دیا, ان نے ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے, برہنہ کر دیا. تو یہ اس کی ایک اور ٹیکٹک ہے کہ یہ آپ کو ننگے پن کی طرف لے کے جاتا ہے اور برہنہ کر دیتا ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے آدم کو کہ میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اللہ کہتا ہے وَأَقَلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, میں نے تمہیں آدم کو وارن کرا, میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے. بہرحال غلطی ہو چکی تھی, انہوں نے توبہ کی, اللہ نے دعا بھی لکھ دی یہاں پہ, اور پھر اللہ نے کہا بہرحال اب تو تم نے کر دیا, اب اترو نیچے. آدم کو بھی کہا آپ زمین پہ چلے جائیے, اور اپنی وہاں پہ میں نے آپ کو جب رکھا ہے تو کھانا پینا بھی دوں گا. جیسے کمپنی کسی بزنس ٹرپ پہ بھیجتی ہے تو ہوٹل بھی دیتی ہے, TADA بھی دیتی ہے, ٹرانسپورٹ الاؤنس, کھانا پینا سبھی دیتی ہے. تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, کھانا پینا بھی دوں گا, لیکن یہ آزمائش ہے. اور پھر اللہ آدم سے مخاطب ہو گیا, اب بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, کہ اے بنی آدم, ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں بھی ورغلائے گا اور اسی طرح کپڑے اتروائے گا جیسے تمہارے ماں باپ کے اتروائے. ٹھیک ہے, تو اس سے محتاط رہنا. اور پھر یہاں پہ اللہ نے اور شیطان کی کچھ بتا دی اس کی خوبیاں, کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے, یعنی کہ وہ انویزیبل بھی ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. اور وہ صرف اس کے قبیلے, وہ ون مین آرمی نہیں ہے, اس کے بہت بڑی فوج ہے, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ صرف جن ہی شیطان نہیں ہوتے, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, شیطان نما انسان ہوتے ہیں جو آپ کو ورغلاتے, وسوسے ڈالتے ہیں, بری چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ان سے بھی آپ کو اسی طرح محتاط رہنا ہے, ان کو بھی ایسا ہی دشمن سمجھنا ہے, ان سے اسی طرح دور رہنا ہے. اچھا, یہ بات یہاں پہ میں نے بات کری تھی کہ جن اور انس, سارے جن بھی برے نہیں ہیں, سارے انسان بھی برے نہیں ہیں, ان میں شیطانت دونوں جگہ ہی, اور یہ قرآن میں 2-3 جگہ آ چکا ہے. اور گینگ ہوتا ہے ان کا پورے کا پورا, ابلیس کی مجلس شورا, اقبال کی آپ نے شاعری پڑھی ہوگی. سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے یہ وارننگ دے دی تھی, آدم کو بھی اور انسان کو بھی, دونوں کو اللہ نے محتاط کر دیا تھا. لیکن دیکھیں یہاں پہ آدم کی خوبی بتا رہا ہے. اللہ نے کہا نا ابا وستکبر, شیطان نے غلطی کی اور تکبر کیا. آدم کا کیا بیہیویئر تھا؟ اللہ کہتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ, اللہ کہتا ہے آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی, لیکن وہ بھول گیا تھا, اس سے مسٹیک ہو گئی تھی, اس میں تکبر یا سرکشی نہیں دیکھی. اللہ نے کہتا ہے ان سے غلطی ہو گئی تھی, بہک گیا تھا وہ. تو بہرحال یہ آدم کا بیہیویئر تھا, ان کی کوئی انٹینشن نہیں تھی, بھول گئے تھے. تو اللہ نے پھر کیا کیا, ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, اس نے اللہ سے توبہ کی, اللہ نے قبول کی, اور صرف توبہ قبول نہیں کی بلکہ ہدایت بھی دی. تو یہ شیطان نے کیا کیا, بغاوت کی, تکبر کیا, مذءوما مدحورا. آدم نے غلطی کی, سرکشی نہیں تھی,
توبہ کی، اللہ نے ہدایت بھی دی، توبہ بھی قبول کی. اور پھر یہ آیت ہمارے لیے میسج ہے قرآن سے پروٹیکشن، شیطان سے پروٹیکشن کا. اللہ کہتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. اور جس کے پاس میری ہدایت آئی اس نے فالو کیا، پھر نہ ہی اس کے لیے کوئی بھٹکے گا اور نہ ہی کوئی تنگی ہوگی دنیا کے اندر. اور پھر جس نے اعراض کیا، یہاں یہ بڑی زبردست آیت ہے، جس نے اعراض کیا، ہوشیار ہو جائیں آپ اور میں، جس نے اعراض کیا اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیتوں سے، تو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. اور وہ کہے گا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، قال ربی لما حشرتنی اغنی وقد كنت بصیرا، اللہ میں آج اندھا، مجھے نظر نہیں آ رہا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. اللہ کہے گا تو نے دنیا میں ہماری نشانیوں سے آنکھیں پھیری، منہ موڑا، تو آج ہم تجھ سے منہ موڑتے ہیں قیامت کے دن، دفع ہو جا، بیٹھ اپنا انتظار کر، آج ہم تجھے بھلا دیں گے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور پھر آتا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. اور پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، یہ بھی ہم نے بات کر لی ہے. اور پھر یہ دوبارہ آ رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَكُم مِّنِّي هُدًى، یہ دو بار آیا ہے کہ جس کے پاس ہدایت آئی، اور ہدایت کیا ہے، وہ ہے قرآن، اس کو فالو کیا وہ بچ جائے گا. اچھا، اب یہ بلیم گیم بھی ہم بات کر چکے ہیں. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کو رب مان رہا ہے، وہ اس وقت بھی بغاوت کے وقت بھی اللہ کو رب کہنے سے انکار نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیں یہاں پہ، اور اس نے کہا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں ان سب کو گمراہ کروں گا. یہ بار بار آ رہا ہے، اللہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے. اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ ھذا صراط مستقیم ان عبادی لیس علیکم، یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ان عبادی لیس علیہم سلطان. میں نے اتنی ساری چیزوں سے آپ کو ڈرایا، شیطان کو بڑا پاورفل دکھایا، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اس کو کوئی کنٹرول، فزیکل کنٹرول نہیں ہے آپ کے اوپر. اللہ نے کہہ دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا فزیکل کنٹرول نہیں ہوگا، تو پکڑ کے روک کے نہیں کر سکتا. یہ بات اللہ نے بتا دی تھی. اور پھر کہہ دیا تھا اور جو فالو کریں گے سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور جہنم کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے. تو کیوں اللہ نے یہ بات یہاں پہ رکھی 7 دروازے ہوں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ 7 دفعہ قرآن میں شیطان، ابلیس اور آدم کا قصہ ہے، اور 7 ہی دروازے ہیں جہنم کے، جس کے نام بھی یہاں موجود ہیں، ٹائم نہیں ہے اس میں جانے کا. اب شیطان کچھ اور اپنی اسٹریٹجیز بتا رہے ہیں. وہ کیا کہ من استطاع منہم بصوتک، اللہ بلکہ اس کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو جس کو اپنی آواز سے بہکاتا ہے بہکائے. اب میوزک بھی ہو سکتا ہے بہکانے کا ذریعہ، یا خطرناک ڈرانے والی آوازیں بھی. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو حملہ کر ان کے اوپر، پیدل ہو کہ سواری پہ ہو، جیسے چاہے حملہ کر. تو وہ اچھا خاصا ایکوپڈ پاورفل ہے جو اس طریقے سے آپ کے پر آئے گا، اس کے مالوں میں گھس جائے گا، ہمارے مالوں میں گھس جائے گا، اور ہماری اولاد میں بھی گھس جائے گا، اور ہمیں دکھائے گا نئے نئے سبز باغ. یہ اس کی اسٹریٹجیز ہیں کہ مال میں گھس جائے گا، فضول خرچیاں کرائے گا، عیاشیاں کرائے گا، فحاشی میں خرچ کرائے گا. اور فضول خرچ کو شیطان کا بھائی اس لیے کہا گیا ہے. اولاد میں گھس جائے گا، اتنی محنت سے اولاد کو پالتا پوستا ہے آدمی، پرورش کرتا ہے، اسی کو بہکائے گا، انہی کو لڑوائے گا. اور پھر آپ کو نئے سبز باغ دکھائے گا کہ ایسا کر لو ویسا کر لو. اسی پلاننگ میں آپ کی ساری 60-70 سال کی زندگی گزار دے گا، اور پھر ختم، چھٹی، پھر اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں، حساب دے رہے ہیں. تو آپ کو لمبی چوڑی پلاننگز میں اور سبز باغ میں لگا کے رکھے گا. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ میرے بندوں پہ تیرا فزیکل کنٹرول نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فزیکل کنٹرول وہ پکڑ کے آپ کو نہیں لے جا سکتا کہیں. کوئی بھی ایسا پروون کیس نہیں کہ شیطان نے پکڑ کے روک لیا کہ تم مسجد مت جاؤ. وہ صرف ایسے وسوسے ڈالے گا، وہ صرف دعوت دے گا. دعوت تو آپ کو مؤذن بھی دن میں 5 مرتبہ دے رہا ہے، دعوت تو ہم اور آپ بھی ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، درس میں آنا، قرآن میں آنا. ہماری دعوت تو سمجھ میں نہیں آتی، مؤذن کی دعوت تو سمجھ میں نہیں آتی. شیطان کی جو ہماری دعوت ہے فزیکلی کان میں جا رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں، سمجھائی دے رہی. شیطان کی دعوت تو سنائی بھی نہیں دے رہی، دکھائی بھی نہیں دے رہی، تو صرف وسوسے ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مان لیتے ہیں ہم. تو یہ ہے سمجھنے کی چیز، یہ ہماری کمزوری ہے، اور وہی اس کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے. اب یہ شیطان اور آدم کا ایک کمپیریزن دیکھ لیں کہ شیطان نے ابا غلطی کی اور تکبر کیا، آدم نے غلطی کی، استغفار کیا. اس نے اللہ کے ساتھ بلیم گیم شروع کر دیا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لیکن آدم نے غلطی ہوئی، بھول چونک ہو گئی، سرکشی نہیں تھی. اس نے پھر اللہ کو چیلنج کیا کہ میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا. لیکن آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہم خود کرتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا.
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان جو چیلنج کرتا رہا مدعوما مدحورا ہوا، ذلیل خوار ہو کے نکالا گیا، راندے درگاہ ہو گیا جنت سے۔ اور پھر آدم کا کیا ہوا؟ آدم نے جب توبہ کی تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کی توبہ قبول کی، معاف کیا اور اس کو ہدایت بھی دی۔ اور ہدایت ہم پہلے بہت بات کر چکے ہیں کہ دولت، شہرت، عزت، عورت، مال، ہر صحت، ہر چیز سے بڑھ کے ہدایت سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کو صحیح راستہ مل گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہرحال اس شیطنت کی طرف نہ جائیں اور دیکھ لیا کریں یہ جو خوبیاں جن کے اندر ایروگنس نظر آئے، جن کے اندر بلیم گیم نظر آئے، جو آپ کے ساتھ بلا وجہ کی بحث حجت کرنے لگیں، وہ کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطان کے چیلے ہی ہیں۔ بلکہ بہت سارے انسان تو آپ کو اتنے بڑے شیطان ملیں گے کہ خود شیطان ان کے پاس آٹوگراف لینے آتا ہوگا، ایسی ایسی چیزیں آپ سے کرائیں گے۔ ان سے بچیں۔ اللہ نے کہا نا فاتخذوہ عدو، اس کو شیطان، اس کو دشمن کی طرح ہی لو، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جنوں میں سے ہو۔ اب آگئی بات، اب تک تو ہم بات کر رہے تھے آدم سے بھی پیدائش سے پہلے کے جو ہم نے واقعات بیان کر دیے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، یا سمجھ لیں گے گمان، ایک پرومس کیا تھا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، وہ اس میں کتنا کامیاب رہا؟ اللہ خود اس کو ہائی پرفارمنس ایوارڈ دے رہا ہے، کریڈٹ دے رہا ہے، اس کو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ کا کریڈٹ دے رہا ہے۔ کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس جگہ۔ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا تقریباً 10,000 سال تقریباً گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں یہاں سے لے کے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے جبکہ اتنے سارے رسول، نبی، 1,24,000 پیغمبر آئے، کتابیں بھی آئیں، عقل بھی دے دی، نشانیاں بھی دے دی، اس کے باوجود اس عرصے میں اس نے کیا کیا؟ آپ خود دیکھ لیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اس نے سچ کر دکھایا، جو اس نے کہا تھا، سوچا تھا، گمان کیا تھا، سچ کر دکھایا۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت تھوڑے لوگ جو مومنوں میں سے تھے وہ بچے، میجورٹی جہنم میں چلی گئی یا جانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ وہی ہے جس میں تم شک کرتے رہتے تھے نا، وہ سچ ہو گیا اور وہ اس نے پہنچا دیا جہنم میں۔ اور وہ حدیث یاد دلا دوں میں آپ کو جو رسول نے کہا کہ 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، میجورٹی کو فالو مت کریں، میجورٹی تو آپ کو غلط راستے پہ ہی ملے گی، گمراہ ملے گی۔ ایک بندہ جنت میں جائے گا، اور اس وقت اللہ نے اس کو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ان نیگیٹو رول دے دیا، بتا دیا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ، اس نے سچ کر دکھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ہو گیا بات۔ اب میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کر کے آج سے بہت آگے لے جاؤں، یعنی کہ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑا ڈرامٹک سین پارٹ ہے۔ یہ اب ہم یہاں پہ آ گئے، جب میزان لگ گئے، روز محشر ہو گیا، قبروں میں سے اٹھائے جا رہے ہیں، یوم یبعث حیا، سارے کے سارے دوبارہ جمع ہو گئے، حساب کتاب ہو گیا۔ وزنی لوگ جن کے پاس وزن زیادہ تھے جنت میں، اور جن کے برائیوں کے وزن زیادہ تھے وہ جہنم میں۔ اب کیا ہوگا؟ سورہ یاسین کی آیات ہیں، اور وقت کم ہے، جگہ بھی کم ہے، تو اس سے پہلے کی جو آیت ہیں اس میں اللہ پہلے بیان کر رہا ہے جنتیوں کے بارے میں۔ جنتیوں کے بارے میں سارا بیان کر اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کے پاس سے سلام بھی پہنچے ان کو سب کو مخاطب کرنے کے بعد اب اللہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں جہنمیوں سے کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ تم لوگ، سائیڈ میں ہو جاؤ، نکل جاؤ، سائیڈ میں ہو جاؤ، سائیڈ میں آ جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن، قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کو الگ کر دے گا، جہنمیوں کو، مجرموں کو، اور کہے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ فالو مت کرنا شیطان کو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اس طرح سے کہے گا میں نے تمہیں بتا دیا تھا، تمہارے باپ دادا کی پیدائش سے پہلے بتا دیا تھا، 1400 سال پہلے قرآن نازل کر کے بتا دیا تھا، نبیوں سے رسولوں سے بتا دیا تھا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میرے بندوں کے لیے تو یہ سیدھا راستہ انہوں نے فالو کیا۔ اور پھر کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہکا دیا زیادہ تر لوگوں کو، سنے أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں یوز کرتے تھے۔ اللہ ایسے ہی کہے گا، کیا کہے گا اللہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، سائیڈ میں آ جاؤ،
پھر کہے گا کیا میں نے تمہیں نہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا دشمن ہے، اس کو فالو مت کرنا؟ اور پھر کہے گا اپنی عقل یوز نہیں کی تم نے؟ پھر کیا کہے گا؟ کہے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب داخل ہو جاؤ اس میں، جلو جہنم کی آگ میں، یہ تمہارے لیے ہی تیار کی گئی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کب کہا؟ جب قیامت ہو گئی اور فیصلہ سنا دیا گیا اور قلم توڑ دیا گیا، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اب شیطان بھی کچھ کہے گا۔ شیطان کیا کہے گا؟ شیطان کا بھی خطبہ ہے، لاسٹ سیرمون، فیئرویل اسپیچ۔ کب ہے؟ لما قضی الامر، جب فیصلہ سنا دیا جائے گا، امر آ گیا ہوگا۔ امر کو تو جانتے ہیں نا، یہاں تو سارے لوگ ہی، سعودی عرب میں امر کیا ہوتا ہے؟ آرڈر آ گیا، حکم آ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا اب امر اچھا آ گیا فیور میں تو اب کوئی روک نہیں سکتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اب تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، امر آ گیا میرے پاس۔ کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ سلامت سے، کسی پرنس کراؤن سے آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ جب اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جنتی تو گئے جنت میں، اب جہنمی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو بالوں سے، کسی کو گردن سے، کسی کو گھوسے مار رہے ہیں، کسی کو لاتے مار رہے ہیں، چمٹے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مار رہے ہیں۔ اور پھر ایک آگ لگی ہوئی، ایک طوفان میل مچا ہوا ہے، سین پارٹ کریٹ ہوا ہوا ہے، اسی وقت ہوگا ڈراپ سین، اور آ جائے گا شیطان، یہ آ جائے گا شیطان، اور جو اسپیچ دے گا وہ سنے آپ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اب شیطان کہے گا جب فیصلہ سنا دیا جا چکا ہوگا، قلم توڑ دیا جا چکا ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک اللہ کا وعدہ تھا، لوگوں بھائیوں آؤ ادھر آؤ، میں بتا دوں تمہیں کیا مسئلہ ہے، سب آ جاؤ ادھر، آ جاؤ آ جاؤ، سارے ادھر آ جاؤ۔ اور پھر کہے گا کہ ایک اللہ کا وعدہ تھا اور وہ سچ ہو گیا، اور ایک میرا بھی وعدہ تھا، وَوَعْدُكُمْ فَخْلَفْتُكُمْ، اور ایک میرا وعدہ تھا، میں نے جھوٹا کر دیا، میں تو اختلاف کرتا ہوں، میں تو پھر گیا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، تم یہ بھی جان لو کہ میرا تم پہ زور نہیں تھا، لاجک بھی بتا رہا ہے کہ میرا ایک وعدہ تھا، جھوٹا کر دیا، لیکن میرا تم پہ زور نہیں تھا، إِلَّا أَن دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تم پہ زور نہیں تھا، میں نے پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں روکا، یا ہاتھ پکڑ کے کسی سے گناہ نہیں کرایا، میں نے تو صرف دعوت دی تھی اور تم نے قبول کی، فاستجبتم لی، تمہارا قصور ہوا نا۔ اب کیا کہتا ہے؟ اب کہتا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ڈونٹ بلیم می، بلیم یور اون سیلف۔ اردو میں بتاؤں کہ مجھے الزام مت دو، خود کو الزام دو، میں نے کسی کو پکڑ کے نہیں روکا تھا، کسی پہ میرا سلطان نہیں تھا، میں تو صرف وسوسے ڈالتا تھا، گناہ تو تم نے خود کیے، اب اپنے آپ کو بلیم کرو، مجھے بلیم مت کرو، ڈونٹ بلیم می، بلیم یور اون سیلف۔ اور پھر کہے گا کہ میں تم سے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور اس سے پہلے جو تم مجھ سے شرک کرتے رہے، میں اس سب سے تم سے برات کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں، تم میری جو اللہ کے خلاف مجھے شریک ٹھہراتے رہے، میں اس سے برات کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، میرے لیے تو جہنم اسی وقت طے ہو گئی تھی، آدم کی پیدائش کے وقت، میں نے تو جانی تھا جہنم میں، لیکن اکیلے نہیں جاؤں گا، سب کو لے کے جاؤں گا، تم سب کو لے کے جاؤں گا، اور یہی کیا اس نے، اور یہی اس کا گیم ہے۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ اٹس نو وے ٹو ریٹرن، اب تو فیصلہ سنا دیا جا چکا ہے، لما قضی الامر، قلم ٹوٹ چکا ہے، اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہ آئے میری موت پہ پشیماں پشیماں، تجھے اے زندگی میں لاؤں کہاں سے، 60-70 سال کی زندگی اللہ نے دی تھی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پہ نیک کام کرتے، جو وہاں پہ کھیتی کاٹتے، لیکن یہ تو گزار دی شیطان کے فالوور، اس کی فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے، اب جہنم میں تمہارا مقام، میرے ساتھ اکیلا نہیں ہوں گا وہاں۔ اب آ جاتے ہیں ٹیکٹکس آف شیطان، شیطان حملے کیسے کرتا ہے، وار کیسے کرتا ہے۔
سب سے اس کا اسٹرانگ طریقہ جس کا اللہ نے اس کو ایکسیس دیا ہوا ہے وہ ہے وسوسہ. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی 22 سلیبل ورڈز ہیں نا، زلزلہ، دمدمہ، اس میں ہوتا ہے بیک اینڈ فورتھ، ٹو اینڈ فرو، اس طریقے سے آنا جانا آنا جانا یہ کرتا ہے وہ. یہ اس کا وہ ماسٹر ہے کہ وہ ایک دم فوراً ہاتھ پکڑ کے تو کچھ نہیں کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تو پہ سلطان نہیں ہوگا. دور تو کرتا کیا؟ وسوسے ڈالتا ہے. فدلہما، آہستہ آہستہ بہلاتا پھسلاتا ہے، سلولی گریجولی سلو پوائزننگ کرے گا آپ کی. یعنی کہ یار میں صرف بات ہی تو کر رہا ہوں، میں کوئی زنا تھوڑی کر رہا ہوں، میں بات ہی تو کر رہا ہوں. ارے یار میں صرف مل ہی تو رہا ہوں، ملاقات کر رہے ہیں یار. ارے یار میں کیا کر رہا ہوں، اکیلے میں ملاقات ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ آہستہ 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 لے کے جائے گا، اچانک سے نہیں لے کے جائے گا. یار میرے دوست شراب پیتے ہیں، میں تھوڑی پیتا ہوں. میرے دوست سگریٹ پیتے ہیں، میں تو وہ تو ویپ ہے، کچھ نہیں ہے. پھر ویپ، پھر سگریٹ، پھر الکوہول، پھر آگے سی. تو وہ اس طریقے سے سلولی گریجولی لے کے جاتا ہے، فوراً سے اچانک سے نہیں لے کے جاتا. یہ اس کا ماسٹر ہے. بے شک اس کو نوح علیہ السلام سے بت پرستی کیسے شروع کرائی، نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کیسے شروع کرائی، جنریشنز کا ٹائم لیا اس نے اور بت تیار کر دیا. تو یہ ہے اس کا طریقہ. فدلہما بغرور. یہ جو فدل کہتے ہیں بالٹی کو، بکٹ کو جو کنویں میں ڈالتے ہیں، چین چاں چین چاں چین چاں، آہستہ آہستہ کھینچتے ہوئے لے کے آتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ کھینچ کے لاتا ہے، ٹریپ کرتا ہے، پورا پلاٹ سیٹ کرتا ہے، آہستہ آہستہ لاتا ہے. اور وسپر ٹو ہارٹ، اللہ نے اس کو ایکسیس دے دیا کہ دل پہ اٹیک کرتا ہے یا دل تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ آگے حدیث دیکھ لیں گے آپ کہ وہ خون میں دوڑا ہے. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تجھے کنٹرول، فزیکل کنٹرول میرے بندوں پہ نہیں ہوگا. تو اب اگر آپ اس کی باتوں میں آ گئے تو گئے، لیکن پکڑ کے روک کے نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ دعوت اچھائی کی بھی بہت آ رہی ہے، برائی کی بھی آ رہی ہے، لیکن ہم برائی کی طرف پھسل جاتے ہیں. اچھا، اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان لگا ہوا ہے، چونکہ شیطان جن ہے، اور ایک فرشتہ لگا ہوا ہے. اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جن جو چاہے تم کرو یا شیطان جو چاہے تم کرو. فرشتہ بھی لگا ہوا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے. تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو رسول نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن جو میرے ساتھ شیطان ہے، جن ہے، میں نے اس کو اپنا مطیع کر لیا ہے. اب وہ بھی مجھے نیکی کی ہی ترغیب دیتا ہے. لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن اس کو مطیع کر لیا تھا. لیکن ایکسٹرنل اٹیکس تو کرتا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قاتلانہ حملہ کی سازش تھی پوری کی پوری فتح ہجرت سے پہلے کی، وہ شیطان نے ہی ساری ایڈوائس دی تھی. تو ویسے تو آتا تھا نا. تو بہرحال شیطان اٹیک کرتا ہے اور موجود ہے. دوسری حدیث ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یعنی کہ شیطان تمہارے خون میں، انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے، یا انسان یا شیطان انسان کے اندر خون کی مانند دوڑ رہا ہے. اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف میں تھے، ان کی ایک زوجہ ان سے ملنے آئی. ملاقات کے بعد رسول اللہ ان کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے. تو راستے میں چند صحابی کھڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے خود بتایا کہ یہ میری بیوی ہیں، نام لے کے بتایا، فلانا یہ میری بیوی ہیں، مطلب تم لوگ کچھ اور غلط گمان یا ظن کرنا مت شروع کر دینا. تو صحابی بولے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں نہیں کر سکتے برا گمان. تو پھر رسول نے کہا تھا کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، تو گمان تو لے آئے، لا سکتا ہے. تو یہ ہے. تو اب خون پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، تو شیطان بھی پورے جسم میں پھیل جاتا ہے. سینٹر اس کا ہارٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز، جیسے کینسر جسم میں پھیل جاتا ہے، اس طریقے سے شیطان بھی پھیل جاتا ہے. تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی کوئی ایسی ہونا چاہیے، ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی، جو پورے جسم میں پھیل جائے. تو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے. بہرحال وہ قرآن ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک اور ٹیکٹک جو میں بتا چکا ہوں کہ وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے. اس حدیث میں یہی ہے کہ وہ دل پہ وسوسے کرتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن میں جو آتا ہے روایات میں کہ وہ کندھے پہ بیٹھا ہے آپ کی، اور یہاں سے وہ دل پہ اپنی تھوڑی چن تھوتنی رکھ لیتا ہے اور پھر پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. یہ ایک شیطان اسی کام کے لیے مختص ہے، اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ بیٹھے ہی اس لیے کہ بس دل پہ اٹیک کرو. اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اور جیسے ہی دل ذکر سے غافل ہوتا ہے
وہ واپس اسی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور پھر سے وہ اشتعال دلانا, پھونکے مارنا, جیسے باربیکیو میں ہم ہوا جھرتے ہیں کہ بھئی آگ اور بھڑکے, تو وہ یہ کام شروع کر دیتا ہے. صرف اور صرف جب ذکر کرتا ہے انسان وہ پھر جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے. تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر, اس لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. اب آپ یہ سوال پوچھیں مجھ سے کہ دل پہ ہی کیوں اٹیک کرتا ہے, اسے اور کچھ نہیں ملا, کیوں کرتا ہے دل پہ اٹیک؟ بتاؤ بیٹا. دل سے سارا بلڈ پمپ ہوتا ہے اور شیطان دل میں ہی وہ خون میں بھاگتا ہے. ماشاء اللہ. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا اس زمین, اس کائنات کا سب سے بڑا کرپٹ مخلوق ہے, چور ہے, بگیسٹ تھیف. اور چور کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں دولت خزانہ ہوتا ہے, اور دل کے اندر ہی ایمان کی دولت ہوتی ہے, دل کے اندر ہی ایمان کا خزانہ ہے. اور یہ بات ہم پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں. تو وہ دل پہ ہی, چونکہ یہاں سے ول پاور ماری جائے گی, پورا بندہ خراب, دل خراب, سب خراب ہو جائے گا. اس لیے اپنے دل کی حفاظت کریں اللہ کے ذکر سے. دوسرا, وہ دماغ پہ بھی آپ کو بھلا دیتا ہے, جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, یہ شیطان نے اسے بھلوا دیا. جو حضرت یوسف نے اپنے جیل کے ساتھی سے کہا تھا تم باہر جاؤ گے تو بادشاہ سے میری رہائی کی بات کرنا, تو فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے بھلوا دیا. سورہ کہف میں آتا ہے وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ, جو حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے کمپینین تھے, وہ بتانا بھول گئے کہ بھئی مچھلی کب زندہ ہوئی, پانی کے اندر چلی گئی, بھول گئے تھے. اور وہ یہی بات ہے کہ شیطان نے بھلایا تھا. اور تیسرا, لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے گئے تھے کہ کس تاریخ کو ہے, اور شیطان, دو لوگ لڑ رہے تھے اور شیطان نے ان کو بھلا دیا. تو شیطان آپ کے برین پہ بھی یادداشت بھی خراب کرتا ہے, بھلا دیتا ہے آپ کو کئی باتیں, اچھی باتیں. اور ایک اور اس کی ٹیکٹک ہے, یعنی کہ وہ آپ کی وش لسٹ, بکٹ لسٹ کو تیار کرے گا, نئی نئی خواہشات دل میں جنم لیں گی, اور سبز باغ دکھائے گا کہ یہ کر لوں گا, اب میں وہ کر لوں گا, اب میں یہ کر لوں گا. اسی میں نکل گئی ساری زندگی. جوانی تو ایٹ لیسٹ پوری کی پوری انہی چکر میں نکل جاتی ہے. اب آتا ہے بائی اسٹوری. اسٹوری سے آپ کو بتا دوں وہ کیسے واردات کرتا ہے, طریقہ واردات اس کا کیا ہے. قرآن میں ذکر آتا ہے, ذکر ایک ٹچ بیس کیا ہے, ڈیٹیل میں اللہ نہیں گیا, لیکن احادیث اور روایات میں مل جاتا ہے. برسیسا ایک بڑا نیک انسان تھا, مونک پرائسٹ تھا, وہ بڑا عبادت گزار بلکہ پریچر تھا, دعوت کا کام کرتا تھا. یہودیوں میں سے, بنی اسرائیلیوں میں سے, بڑا اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں ٹچ بیس کیا ہے. تو کیا معاملہ ہوا کہ شیطان اس کے پاس آیا نیکی کے راستے سے. 3 بھائی جہاد پہ جا رہے تھے. انہوں نے کہا برسیسا سے کہ برسیسا تم بڑے نیک آدمی ہو, میری بہن کی دیکھ ریکھ کر لو. اس نے ایکسیپٹ کر لیا. شیطان نے کہا نیکی کا کام ہے, کر لو. پھر اس نے کیا کہا, پھر وہی وسوسے ڈالے کہ اس لڑکی سے قربت اختیار کرو. وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہوگا, نہیں پتا تو پتا کر لیجئے گا, جا کے پڑھ لیجئے گا, گھر میں ٹائم کم ہے. کہ وہ کہا بھائی اس کو گھر پہ جا کے کھانا دیتے ہو, تم اس کی خیریت بھی پوچھ لیا کرو, بات چیت کر لیا کرو تھوڑی, تم کھانا رکھ کے چلے جاتے ہو, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو پھر اس نے کہا اچھا, دستک دے کے خیریت لینے لگا. پھر شیطان نے کہا تم جو ہے کھڑے کھڑے باہر بات کرو, لوگ دیکھ رہے ہیں, تم اندر ہی چلے جایا کرو. تو 1-2-3 ہفتے بعد وہ اندر چلا گیا, اندر بیٹھ کے بات چیت خیریت لینے لگا, اور پھر فائنلی اس نے زنا کرا دیا. زنا کے نتیجے میں بچہ بھی ہو گیا, ولد زنا ہو گیا. پھر اس نے اس کو ورغلایا کہ یار اس ثبوت کو مٹاؤ, تمہارا تو نام بدنام ہو جائے گا, تم تو ذلیل ہو جاؤ گے, تمہاری عزت ختم ہو جائے گی, اس ثبوت کو مٹا دو. اس نے قتل کر دیا اس بچے کا. اب بچے کا قتل کر دیا تو اب ایک اور ثبوت کھڑا ہو گیا, ماں, اس بچے کی ماں, وہ لڑکی جس کے ساتھ زنا کیا تھا, اب اس کا بھی قتل کر دو. اب پریشان, کہاں بھاگوں, کہاں جاؤں, کوئی راستہ ہی نہیں بچا. میں نے کہا تھا نا, میں نے کیا کہا تھا, قرآن میں لکھا ہے کہ یہ رائٹ سے اٹیک کروں گا, لیفٹ سے اٹیک کروں گا, آگے سے کروں گا, پیچھے سے کروں گا, ہر طرف سے گھیر کے ماروں گا. اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا, بدنامی کو کیسے چھپائے. 2 قتل ہو گئے. اب شیطان نے کہا تمہارے پاس ایک راستہ ہے, میں تمہیں بچا لوں گا, تم مجھے سجدہ کر دو. اور وہ بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا پادری تھا وہ, اور کیسا شیطان کے چنگل میں آیا کہ اس کی انگلیوں پہ کٹ پتلی کی طرح ناچ رہا ہے, اتنا بڑا عالم. اس نے اس کو, شیطان کو سجدہ کر دیا, اور بس گیم اوور, جہنم میں لے گیا وہ اس کو. ایک مومن کو جہنم تک لے گیا وہ. اور آج کے دور میں بھی آپ کو ایسی کئی مثالیں مل جائیں گی. یہ پرانی باتیں اور داستانیں نہیں ہیں, آج کے دور میں بھی آپ کو مل جاتی ہوں گی. آپ سب خبریں سنتے ہیں بڑے شوق سے.
اب آتی ہے بات، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ مکھی کو باغ میں ہی مت جانے دو. کہ باغ میں جائے گی، رس چوسے گی، لا کے چھتا بنائے گی، اس میں شہد ڈالے گی، پھر شہد تو کھا لیں گے لیکن چھتے سے موم بنے گی، موم جلے گی تو آ کے پروانہ اپنی جان دے گا. تو کہاں مگس اور کہاں پروانے کی جان؟ تو یہ ہے اللہ یہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی مت جاؤ. بار بار قرآن میں یہ 5 مقامات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور بھی اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا، ڈونٹ ایون گو کلوز ٹو اٹ، کیپ اے سیف ڈسٹینس، دور رہو. سلپری سلوپ ہے. یہ مت کہو کہ میں تو میرے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، وہ سب شراب پیتے ہیں، میں نہیں پیتا. کل تم بھی پی رہے ہوں گے، کل تم بھی اس کے برے صحبت میں اجڑ جاؤ گے. شیطان کی سب سے بڑی ٹرک کیا ہے؟ دو اس کے طریقے ہیں، ٹارگٹس. 2 طریقے سے واردات کرتا ہے. قرآن میں بقرہ میں آتا ہے، کہتا ہے فقر، آپ کو خوف دلائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا، میری جاب چلی جائے گی، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، تو آپ کو بھوک سے ڈراتا ہے. اور دوسرا فحشائی کا حکم دیتا ہے. جو غریب ہیں بیچارے وہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ پیٹ کی آگ بجھانی ہے، تو پیٹ ہی جرائم کراتا ہے. اور دوسرا جب پیسہ آ جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، تو شہوت رانیاں سوچتی ہیں، خرمستیاں سوچتی ہیں، فحاشی سوچتی ہے. فحاشی نہیں تو اپنا مال ہی اس فحاشی میں خرچ کرو، جو محنت سے کمایا وہ لٹاؤ. تو یہ شیطان کے ٹیکٹکس ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرہ وفضلا. مغفرت کیا ہے؟ مطلب جنت. گناہ معاف ہو گئے تو جنت ہے آپ کے لیے، اور اس میں بہت سارا فضل ہے. تو شیطان کی طرف مت جاؤ، شارٹ ٹرم مت ہو، اس بھوک سے مت ڈرو، اور اس طرف گناہ کی طرف مت جاؤ، بلکہ اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ. اور یہاں پہ دیکھیں سورہ نور میں اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اب فحش اور منکر، سارے گناہ، ساری برائیاں ایک طرف اور فحاشی ایک طرف. فحاشی کو ایک جگہ اللہ نے، مطلب فحاشی کو مین فوکس کیا اللہ نے، تو یہ اس کا سب سے بڑا حربہ ہے. تو فحاشی سے بچنا ہے، بہت بچنا ہے، کیونکہ یہیں سے سارے معاملات پھر آدمی کے خراب ہوتے ہیں اور یہ دلدل دھنستا چلا جاتا ہے آدمی. اچھا، شیطان کی اچیومنٹ، سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش پانی پہ ہے. بڑی پکی حدیث ہے، اور ریفرنس بھی میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم کی ہے، کہ شیطان کا عرش، وہ معمولی مت سمجھیں اس کو. اب پانی پہ ہے، وہ پانی کا خود ہی سمجھ لیں کہ شاید برمودا ٹرائنگل ہو، کیا ہو، بہت ساری چیزیں یا جگہیں ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر. تو بہرحال اس کا عرش پانی پہ ہے، اور اس کی پوری ٹیم ہے، گینگ ہے پورے کا پورا. اس کے رپورٹ کرتے ہیں ہر روز آ کے اس کے چیلے چماٹے شتومڑے، اور وہ آ کے پوچھے گا، بیٹھتے ہیں، محفل لگتی ہے، لوگ آ کے بتاتے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ برائی کرا، ہم نے یہ لوگوں سے کرایا. ایک آ کے کہے گا کہ میں نے آج میاں بیوی کے پیچھے پڑ گیا، اور اس وقت تک پڑا رہا جب تک میں نے ان کی جدائی نہ کرا دی. شیطان نے کہا واہ، کام تو نے کیا بیٹا، لگ جا گلے. اس کو حدیث میں روایات میں آتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، اتنی شاباشی دیتا ہے. تو میاں بیوی کے جھگڑے یہ پورا شیطان کا عمل ہے. اس سے بچیں، اپنے گھروں کو بچائیں. اور اس میں بھی اگر آپ نے کسی کو بلیم کرنا ہے تو اپنے آپ کو کریں. مرد کو اللہ نے زیادہ پاور اتھارٹی دی ہے، اس کو اپنے غصے کو زیادہ قابو رکھنا ہے، کیونکہ یہاں سے فیملی ڈسٹرب ہوگی، فیملی سسٹم ٹوٹے گا، بچے برباد ہوں گے، اور پھر وہ بچے پوری تباہی مچائیں گے، وہ شیطان کے ہی کارندے بنیں گے. اب آتا ہے ولنریبل. اب سب کووڈ سے گزرے اور سب کو پتا ہے ولنریبل کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کووڈ کس کو لگتا ہے؟ جو ڈائبٹک ہو، جس کو کرونک ڈیزیز ہو، جس کو کینسر ہو، جس کی کڈنی فیل ہو، وہ دوز آر مور ولنریبل، ان کو زیادہ آسانی سے کووڈ لگ جائے گا. تو اب ہوشیار ہو جائیں کہ ہم میں سے کون ہے ولنریبل شیطان کے. شیطان کس پہ ایزی اٹیک کرتا ہے یا ایزی پرے ہیں شیطان کے، کون ہے؟ ٹائم نہیں ہے سوال جواب کا، ورنہ بڑا مزہ آتا، لیکن ہم جواب پہ آ جاتے. تو یہ ہیں ولنریبل، جو ناشکرے ہوں گے. شروع میں ہی بتا دیا تھا اللہ نے، شیطان نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ جو ناشکرے تو پائے گا اپنے بندے. اور یہ پائی والی سٹوری ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو. دوسرے وہ لوگ جن کو دنیا کی محبت بڑی ہوگی، دنیا سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، اپنے گھر سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت، اللہ اور رسول اور جہاد کی محبت سے زیادہ، وہ اس کے ایزی پرے ہوں گے. جن کو آخرت کی زندگی پہ بھروسہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت پہ بھروسہ ہوگا تو دنیا میں تو صبر شکر کر لے گا آدمی، توکل کر لے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھئی یہاں کی چھوٹی آزمائش ہے. دوسرے وہ لوگ جو حدیث ہے کہ بھیڑیا اسی پہ اٹیک کرتا ہے، اس بھیڑ پہ اٹیک کرتا ہے جو غلے سے الگ ہوتی ہے. اس لیے جماعت کی زندگی بہت بہتر ہے. کمیونٹی میں رہیں،
مسلمانوں کے درمیان رہیں, اپنے بچوں کو بھی اچھے لوگوں سے جوڑ کے رکھیں, ورنہ شیطان اسی پہ اٹیک کرتا ہے جو اکیلا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے تنہائی, اور تنہائی سے بہتر ہے اچھی صحبت. اور تنہائی ایمپٹی برین از ڈیولز ورک شاپ, تو اس سے بچیں. اور شرک, جن لوگوں کے اندر شرک کی ٹینڈنسی ہوگی وہ شیطان کے بڑے ایزی ٹارگٹ ہیں. اور آپ دیکھ لیں جو تعویذ, گنڈا, دھاگے, بت پرستی ان چیزوں میں پڑے ہیں وہ شیطان کے بڑے آسان ٹارگٹس ہیں. ان کے جو بلیوز میں جہاں مشرکانہ اور ہم گھسے ہوں گے وہ تو گئے شیطان کے چکر میں آسانی سے. اب ایک اور سوال, کون ہے امیون شیطان کے اٹیک سے؟ اس کی کوئی ویکسین بنی ہے؟ کون ہے امیون؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی ہے؟ جلدی سے دے دیں یار, انٹریکشن نہیں ہو پا رہا ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. ایوری از سسپٹیبل, ایوری بڈی از ولنریبل. زیرو. ہر کوئی شیطان ہر کسی پہ ٹرائی مارے گا, بلکہ جو جتنا بڑا ہوگا اس پہ اتنا بڑا شیطان آئے گا. ذکر کرتے ہیں جتنا کرتے ہیں آپ سمجھیں گے اب میں امیون ہو گیا, میں نمازیں ساری پڑھتا ہوں, تہجد, میں امیون ہو گیا, میں نے 4 ڈوزز ویکسین کے لگوا لیا, مجھے انفیکشن نہیں ہوگا. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں اللہ کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ, کہیں آپ رسول اللہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضَرُونَ, اور شیطان میرے قریب بھی نہ آ پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں. رسول اللہ بھی سیف نہیں ہے. ہاں اللہ نے مخلص کیا, پروٹیکشن دیا, لیکن شیطان کیپ آن ٹرائنگ. سورہ یوسف میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا, إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي. تو رسول اور نبی نہیں بچے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے, پکی حدیث ہے, شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے ان کو دیکھ کے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیتھ بیڈ پہ, آپ کو پتا ہے ان کو خنجر لگے تھے, 3 دن زندہ رہے, پیٹ کٹ گیا تھا. ڈیتھ بیڈ پہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے شیطان سے کہ اس وقت آ کے میری ساری زندگی کی محنت ضائع نہ کر دے. دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ میرے جو گناہ ہے نا, میری نیکیاں اس کے برابر ہی ہو جائیں, ایٹ لیسٹ بریک ایون ہو جائے, میں بچ جاؤں. عمر ڈرے ہوئے کہ اب آ کے میری ساری زندگی کی محنت ضائع نہ کر دے. تو یہ ہے شیطان. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے نہیں کہ نہیں ہم, اور برسیسا کا واقعہ میں بتا چکا ہوں. اور آخری بات, جو جتنا بلند ہے, جن کے رتبے ہیں بلند, ان کی مشکلیں ہیں سوا. شیطان ان پہ الگ الگ طریقے سے حملہ کرے گا. لیٹس ریکیپ. ہم دیکھ ہی چکے ہیں اس کی لمبی عمر ہے, انویزیبل ہے, اس کی پوری فوج ہے, جن اور شیطان میں سے, انسانوں میں سے بھی, چاروں طرف سے گھیر کے مارتا ہے. صراط مستقیم پہ بیٹھ جائے گا, گھات لگا کے بیٹھا ہوگا, پورا آپ کا بیہیویئر آبزرو کرے گا, پوری پروفائلنگ کرے گا کہ یار اس کو اس جگہ سے مارو. نیک آدمی تو نیکی کے راستے سے جاؤ, جیسے برسیسا کے پاس گیا تھا. وسوسے ڈالے گا, سلو, آپ کو سبز باغ دکھائے گا, آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا, آپ کے مال میں گھس جائے گا, اولاد میں گھس جائے گا, آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے, اور آپ کے دل پہ اٹیک کرے گا. آپ کو کہے گا آپ غریب ہو جائیں گے, آپ کو فحاشی کی طرف لائے گا, آپ کے کپڑے اتروا دے گا, اور میاں بیوی میں لڑائی کرائے گا. جو بھیڑ اکیلا ہوگا اس پہ بھیڑیا حملہ کرے گا, اور سب کو الٹیمیٹ گول اس کا یہی ہے وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سب کو جہنم میں لے جائے. اس سے بچیں کیسے؟ اس سے بچیں کیسے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب آپ پہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وہ سننے والا ہے, آپ اس کی پناہ میں آ جائیں. اس کی مثال ایسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی کے پیچھے دشمن لگے ہوں اور وہ اللہ کا ذکر کرے تو ایسا ہے کہ وہ اللہ کے قلعے میں آ گیا. تو شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے, آپ ذکر اللہ سے اپنے آپ کو, زبان کو تر رکھیں, دل کو محفوظ رکھیں, تو آپ اللہ کے قلعے میں آ جائیں گے. اور وہ ذکر اللہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے, یعنی کہ مالک تو اللہ ہی ہے نا. آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کہتا قال ربی, میرے رب مجھے اجازت دے دے. تو یہ شیطان اللہ سے بڑا نہیں ہے, جتنا بھی پاورفل ہو جائے ہے اللہ کا ہی پیدا کردہ اور اللہ کا ہی کتا ہے, ایک بزرگ کہتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں جب آپ پر کتا بھونکنے لگے تو سیدھے اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں نا, تو آپ اللہ کے پاس چلے جائیں, نمازیں پڑھیں, اللہ کو پکاریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بہت چھوٹی آسان لیکن بہت افیکٹو دعا ہے. تو شیطان بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان ایسا پھس ہو جاتا ہے, اس کی ہوا نکل جاتی ہے, بہت بڑے سے چھوٹا ہو جاتا ہے.
اور آیت الکرسی، اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس شیطان آیا اور پھر اپنی جان چھڑا کے بھاگا اور یہ کہہ کے گیا کہ یہ آیت الکرسی پڑھا کرو، شیطان نہیں آئے گا، تمہارے مال میں بھی نہیں گھسے گا، تمہاری اولاد میں بھی نہیں گھسے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ رات میں تو اللہ ایک فرشتہ مختص کر دیتا ہے جو پوری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا بھی ورد رکھا کریں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور پھر غصے کو قابو کریں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اپنے غصے کو قابو کریں، کیونکہ غصے میں آیا ہوا انسان شیطان کی انگلیوں پہ کٹ پتلی کی طرح ناچ رہا ہوتا ہے، فل کنٹرول میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، غصہ حماقت سے شروع ہو کے ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ اور پھر اب میں بالکل آخری 2 سلائیڈز ہیں اور یہ بیسیکلی کرکس ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُذِلُّ وَلَا يَشْقَى، پھر یہاں پہ لگ رہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، سورہ طٰہٰ میں اور سورہ بقرہ میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جس کے پاس میری ہدایت آ گئی، سیم ورڈز ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں، طٰہٰ میں اور بقرہ میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جس کے پاس میری ہدایت آئی اور اس نے عمل کیا، فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ اس کو زندگی میں دنیا میں کوئی تنگی آئے گی۔ اور یہاں پہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا اسے کوئی غم ہوگا نہ خوف۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک ورڈ میں اللہ کی کتاب ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ بھی سورہ بقرہ میں شروع میں ہی بتا دیا گیا، بالکل چیزیں کھول کے رکھ دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس قرآن میں A to Z آپ کے سارے مسائل کے حل ہیں، اور پھر یہ قرآن کا شروع میں نے آپ کو دکھا دیا، اب بالکل آخر میں آ جائیے، معوذتین، 2 پہرے دار، 2 سیف گارڈز، فلق اور ناس۔ اور فلق جو ہے وہ جتنے بھی ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کے اوپر آ رہے ہیں اس سے پروٹیکشن دیتی ہے، اور ناس جتنے انٹرنل وسوسے آ رہے ہیں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں اس سے پروٹیکشن دیتی ہے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ ہم اس کی ترجمہ مختصر سی تشریح تفسیر ضرور کرنی چاہیے، آپ خود کر لیجئے گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے بالکل آخر میں 2 پہرے دار اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کا ذکر کیا کریں، اور شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ قرآن کی کتاب، یہ ہدایت، اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد اندر سارا آپ کے پاس مٹیریل ہے ہی، تو یہاں سے اللہ آپ کو بچا لے گا، انشاءاللہ ضرور بچا لے گا۔ اب معوذتین کے علاوہ معوذات بھی ہیں، اس میں قل هو اللہ بھی شامل کر لیں، تو تینوں کی تینوں حدیث میں ہے کہ صبح بھی پڑھو اور رات بھی پڑھو، اور یہ اذکار بعد الصلاح میں بھی آتا ہے، تو اذکار بعد الصلاح پہ توجہ دیں، اس کو پڑھیں، اور اللہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جزاک اللہ۔